السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورۃ الحاقہ کا دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے۔ اس رکوع میں قرآن پاک کی حقانیت اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہے، اور کسی شاعر یا مجنون کا کلام نہیں ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کیا اعتراض کرتے، کبھی کہتے کہ یہ دیوانے ہیں، کیونکہ جب وہ قرآن جیسا کلام لانے سے عاجز آ گئے تو پھر وہ الزام تراشی پر اتر آئے۔ کبھی آپ کو شاعر کہہ دیا، کبھی کاہن کہہ دیا، کبھی مجنون کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بنا لاتے ہیں۔ جب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ اس جیسا کلام تم بنا لاؤ، اگر یہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں تو تم بھی بنا لاؤ، لیکن وہ عاجز آ گئے تو پھر الزام تراشی پر اتر آیا، آپ کو بدنام کرنا چاہا، آپ کے برے نام رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا رد کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون، فلا اقسم یہ پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے۔ فلا یہ لام طرح زائدہ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ فلا یہ تاکید کسی چیز کے جواب میں ہوتا ہے کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں لا ایسا نہیں ہے، اس محذوف کا جواب ہوتا ہے جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جو سیاق چل رہا ہوتا ہے، یا کوئی جس پیرائے کے اندر یہ نازل ہوئی ہوتی ہے آیت، اس کے جواب میں ہوتا ہے کہ فلا کہ ایسا نہیں ہے جس طرح یہ الزام لگاتے ہیں۔ وہ قسموں میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں، بما تبصرون ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون اور ان چیزوں کی بھی جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ معزز مکرم رسول کا قول ہے، ان کا پڑھنا ہے۔ اب یہاں رسول وغیرہ یعنی پیغمبر پیغام رساں کا یہ کہنا ہے یا پڑھنا ہے، تو کیا یہ قرآن تو اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تو یہاں رسول کا قول کیوں کہا؟ تو اس میں پہلی دلیل یہ ہے کہ یہاں سے مراد رسول صرف اس کا پڑھ کے سنانا ہے، کہ جو رسول پڑھتا ہے یہ رسول کا قول ہے، یعنی پیغمبر آپ جانتے ہی ہیں کہ جو پیغام لے کر آنا والا اللہ ہوتا ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ جو پیغام لے کر آنے والا ہوتا ہے اس میں جو پیغام دیا جاتا ہے وہ پیغام لے کر آنے والے کا پیغام نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے کہ یہاں قول سے مراد یعنی پڑھنا ہے، یعنی ان کا تلاوت کر کے سنانا۔ تو جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈاکیے کا خط آیا، ڈاکیے کا خط آیا۔ اب ڈاکیا کھاتا لگا کہ ڈاکیے کا نہیں ہے، ڈاکیہ صرف لے کر آیا ہے، تو خط تو ہے جس سینڈر ہے نا جو بھیجنے والا ہے اس کا خط ہے۔ کبھی لے کر آنے والے کی طرف بھی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس قول کی نسبت ہو گئی۔ ورنہ آگے اللہ نے قرائن بھی دیے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وما ہوا بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا ہے تو جو تم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، یہ نہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔
بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل ہونے والی شے ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، یعنی اس کا منزل ہے، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر یہ نبی ہم پر کہہ دے، یعنی کھڑ کر کہہ دے، تقوّلہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اپنی طرف سے بنا کر کسی کے ذمہ لگا دینا، یعنی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر یہ ہمارے ذمے گھڑ کر کوئی قول لگا دے یہ نبی، بعض الاقاویل، بعض کوئی بات، یعنی باتوں میں سے کوئی بھی بات یہ ہمارے ذمہ لگا دے، لا لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس سے پکڑ لیں گے دائیں ہاتھ سے۔ اب یہ قرآن پاک کی حقانیت کی بڑی دلیل یہاں بیان کی جا رہی ہے، تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے میں اور آپ کی یہ قرآن کے بیان میں جو حق بات کرنے میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تنبیہ فرمائی ہے، آپ کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک بات بھی کر دیں گے نا میرے اوپر، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سزا دوں گا، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے کی نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرضی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سزا رکھی ہے کہ اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر یہ بات لگا بھی دیتے نا، کوئی ایک بات بھی ہماری طرف منسوب کر دیں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سزا دیں گے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول نے کوئی چیز بنائی نہیں اپنی طرف سے، تو اللہ نے سزا دی نہیں، تو قرآن بالکل محفوظ اور معمون ہے۔ تو لاخذنا منہ، تو ہم پکڑ لیں گے آپ کو بالیمینی، دائیں ہاتھ سے۔ اب یہ دائیں ہاتھ سے یا تو اللہ کا دایاں ہاتھ، اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے پکڑ لے گا، جس طرح کے کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے، اس طرح یہ کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم البتہ کاٹ دیں گے منہ ان کی، الوتین رگے جاں، رگے جاں کاٹ دیں گے، یعنی یہ گلے اور دل کے ساتھ جس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی، وما منکم نہیں ہے تم میں سے، من احد کوئی بھی، عنہ اس سے، حاجزین روکنے والا، یعنی اللہ رب العزت کو ایسے اس کام سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیق بالمحال اسے کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ہو تو ایسا ہو جائے گا۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لیں گے۔ جی، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن تو صرف و صرف متقین کے لیے نصیحت ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں، اور بلا شبہ ہم ضرور بے ضرور یہ جانتے ہیں کہ ان منکم مکذبین، کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، یعنی قرآن کو نہیں مانتے، یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ، اب یا تو یہ جھٹلانا ان کے لیے، کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہوگا قیامت کے دن، یا وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، لحسرۃ علی الکافرین، کافروں کے اوپر حسرت بن جائے گا، یعنی جب قیامت کے دن دیکھیں گے نا، تو پھر ان کے لیے یہی قرآن جس کو وہ انکار کرتے ہیں، یہ حسرت بن کر ان کے سامنے آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ قرآن حق الیقین ہے، ایک یعنی ثابت شدہ یقینی بات ہے، جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یقین کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے علم الیقین،
ایک عین الیقین اور تیسرا حق الیقین۔ عین علم الیقین کسے کہتے ہیں کہ جو کسی کو کوئی معتبر ذرائع سے خبر ملے تو اس کو کہتے ہیں، وہ جو موصول خبر ہے اس کے اوپر بندہ یقین کر لیتا ہے تو وہ یقین ہوتا ہے علم الیقین، کہ ہمیں علم کے ذریعے یعنی کسی واسطے سے یہ خبر پہنچی ہے تو اس پر ہم نے یقین کر لیا۔ اور دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، کہ خود بندہ مشاہدہ کر لے، اپنی آنکھوں سے دیکھے کانوں سے سن لے تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور تیسرا خود بندہ وہ چیز اس کے ساتھ پیش آ جائے، اس چیز کو استعمال کر لے یا اس کے ساتھ اس کا کوئی واقعہ پیش آ جائے، اس کے اوپر بیت جائے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین، کہ اس کو ثابت یقین ہو گیا۔ اس کی مثال ایک دی جاتی ہے کہ ایک شخص کی جیب کے اندر سیب تھا، اس نے بتایا اپنے کسی دوست کو کہ میری جیب کے اندر ایک سرخ سیب ہے جو مزیدار سیب ہے۔ تو اب وہ چونکہ بندہ معتبر تھا تو اس نے یقین کر لیا، اس نے کہا کہ واقعی تمہاری جیب میں سیب ہے، میں مان لیتا ہوں، میرے پاس ایک سیب اس نے کہا تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے وہ سیب نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا، اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی یہ سرخ سیب ہے اور اس کے پاس ہے، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور پھر اس نے وہی سیب کھا لیا اور اس کا ذائقہ محسوس کر لیا، تو یہ کیا ہے؟ حق الیقین ہو گیا۔ تو یہ یقین کے مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کو عین الیقین بھی ہے، اور علم الیقین بھی ہے، اور حق الیقین اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو یقین کا سب سے اوپر والا درجہ، یعنی قرآن پاک کے جو علوم فنون اس کے جو اعجازات ہیں وہ قرآن پاک کے اندر اس قدر وسیع انداز میں موجود ہیں کہ اگر کوئی ان کو فیل کرنا چاہے، یعنی ان کے ساتھ ان کا مشاہدہ اور اس کو اپنے اوپر فیل کرنا چاہے تو وہ اس کو کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اس کے اندر ایسے علوم موجود ہیں کہ اگر کوئی ان علوم کو سیکھنا چاہے، ان سے حاصل کرنا چاہے کچھ، تو وہ گویا اس کے ساتھ خود وہ بیت رہے ہیں، اس طرح کے وہ وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ یعنی اس سے نصیحت پکڑنے کے حوالے سے اور اس سے مدد لینے کے حوالے سے تو قرآن پاک اس کے اس اعتبار سے حق الیقین ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی آپ اللہ کی اپنے عظیم رب کی تسبیح، عظیم رب کے نام کی تسبیح کریں، اس کو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں۔ جی، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس آیت کو رکوع کے اندر کر لیں، مطلب کہ اس آیت سے جو مفہوم نکلتا ہے نا اس کو رکوع کے اندر تسبیح کے طور پر پڑھنا شروع کر دیں، تو تبھی سبحان ربی العظیم کہا جانے لگا۔ اس طرح سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کو سجدہ کے اندر کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے جی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ محترم طارق عزیز بات کر رہا ہوں۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑے عرصے بعد آپ آئے ہیں۔ جی شیخ محترم، میں نے آپ کو بتایا تھا رمضان میں قرآن سنا رہا تھا تو ٹائم نہیں ملتا تھا کلاس لینے کا، اور رمضان کے بعد نیٹ ورک کی ایسی بیڑی غرق ہوئی ہے نا کہ آج بڑی مشکل سے کلاس میں شامل ہوا ہوں۔ چلے اللہ تو تعالیٰ۔ شیخ محترم یہ لیکچر کا لنک مل گیا، جی، گزشتہ لیکچر جتنے پچھلے لیکچر وہ جتنے بھی ان جو ہے کا نا لنک مل جائے گا شیخ محترم؟ جی، یہ ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کا جو یوٹیوب چینل ہے نا وہاں پہ آپ کو سارے مل جی جائے گا۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ محترم۔ اگر نہیں ملے تو پھر مجھے بتائیے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی، کسی اور کا السلام کوئی علیکم۔ سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
شیخ محترم، کوئی ایسی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لے؟ ہاں جی، ہاں جی ہے. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ ہر سنی بات کو آگے بیان کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جھوٹ ہونے کے لیے. کفا بالمرء کذبا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ان يحدث بكل ما سمع، کہ وہ ہر بات سنی کو آگے بیان کر دے سچا سمجھتے ہوئے. تو یہ اس شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. تو یہ صحیح مسلم کی غالباً حدیث ہے یہ. تو یہ جو آپ نے وضاحت فرمائی کہ عین یقین کہتے ہیں، دوسرا کسی بات کے سننے کو، یہ یعنی ایک بطور مثال کے ہے؟ کون سی بات ہے؟ جو آپ نے فرمایا کہ ایک عین یقین ہوتا ہے، ایک تین قسمیں جو بیان کی ہیں کہ علم ایک الیقین، سنا ہوتا علم ہے. الیقین، عین الیقین. یہ ہاں جی. مثال کے طور پر میں نے وہ سمجھایا تھا، پھر سیب کی مثال دے کر سمجھایا تھا کہ اس طرح کب لفظ صادق آتا ہے اس پر. صحیح. یعنی وہ علم الیقین ایک صرف سننے کی عطا کیا، لیکن وہ حدیث کے مطابق علم الیقین سے یقین مشاہدے کے بغیر کرنا درست نہیں ہے. نہیں، علم الیقین ہو سکتا ہے لیکن معتبر بندہ خبر دے نا. علم الیقین ہو سکتا ہے اگر مثال کے طور پر کوئی سکہ آدمی، کوئی معتبر آدمی خبر دیتا ہے تو اس پر یقین کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ بس اڑتی اڑتی خبر آئی ہے، ابھی اس کی تصدیق نہیں کی گئی، تو پھر اس کو آگے وہ بیان کر دے بالجزم، اور لوگوں میں افراتفری پھیلا، جس طرح یہ خبریں ہوتی ہیں نا، سنسنی سنسنی خیز پھیلائی جاتی ہے، ایسے ہی اڑا دی سوشل میڈیا کسی کی تقریباً موت کی خبر. جی. سوشل میڈیا تقریباً 80% یہی کچھ ہے. ہاں جی، وہ اب کسی کی خبر آئی ہے جی وہ فوت ہو گیا ہے. اب ہاں کئی جی. ایسے بیچارے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کئی بار مارا گیا ہے. اب لوگوں نے بغیر کسی تحقیق کیے کہ واقعی وہ خبر سچی ہے کہ نہیں سچی، اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا. تو ایسا یہ ممنوع ہے کہ لوگوں کے اندر سنسنی پھیلانے کے لیے یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرنا یہ ممنوع ہے. صحیح. جزاک اللہ. آگے جی، سورۃ المعارج. سورۃ المعارج، اس کا مطلب ہوتا ہے سیڑھیاں. یہ پر بولا جاتا ہے، آسمانوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، آسمانوں کو ہی کہتے ہیں یہ معارج. آسمان بھی سیڑھیاں ہیں جس پر چڑھ کر فرشتے اللہ کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے، بعذاب واقع، عذاب کے بارے میں. بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے متعلق. اب یہ سوال سے مراد کیا ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے آ کر کہ یہ عذاب کب ہوگا، یعنی مسخر اڑاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، انکار اور جہود کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھتے تھے، سناؤ جی وہ عذاب کب آئے گا جس کا تم ڈراتے ہو ہمیں صبح و شام. ایک تو یہ ہے کہ سال سائل، سوال کرنے والے نے سوال کیا، بعذاب واقع،
واقع ہونے والے عذاب کے متعلق، یا عذاب کے متعلق سوال کیا واقعین للکافرین، جو کافروں کے لیے واقع ہونے والا ہے۔ تو یا پھر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی یہ بھی، اس کی بھی دلیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے نا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آیات پڑھتے اور کہتے کہ آسمان سے عذاب آ سکتا ہے، یا تمہاری پکڑ آ سکتی ہے، یا قیامت آئے گی، تو وہ سوال یعنی دعا کرتے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے اللہ ہم پر جو عذاب نازل کر دے، اس طرح وہ آتا ہے نا، اللہم کیا ہے، اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، سورۃ انفال کے آخر کے اندر ہے نا، انفال کے جو سوری 10ویں پارے کی غالباً یا 9ویں پارے کے آخر کے اندر ہے، تو وہ ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے نا، وہ سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، دعا کرتے تھے تمسخر کرتے ہوئے، اللہ ہم پر عذاب ہی نازل کر دے۔ تو یا تو اس کا مراد یہ ہے کہ وہ عذاب کا سوال کرتے تھے، دعا کرتے تھے عذاب کی، دعا کرنے والا، یا عذاب عذاب کی، واقعین جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین کافروں کو، لیس لہو دافعن، اس کو کوئی بھی دور نہیں کر سکے گا، لیس لہو دافعن، نہیں اس کو کوئی دور کرنے والا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب وہ عذاب لے آئے گا نا، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کو دور نہیں کر سکے گا۔ ذل معارج، اللہ وہ ذات ہے کہ جو سیڑھیوں والا ہے، یعنی اس تک پہنچنے کے لیے فرشتے، یعنی اس تک کا مطلب کہ جو سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کے ذریعے فرشتے چڑھتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح یعنی سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو روح القدس بھی کہتے ہیں، روح الامین بھی کہتے ہیں، تو وہ چڑھتے ہیں الیہ، اللہ کی طرف، وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ اب آگے جو آ رہا ہے نا، فی یوم کان مقدارہ الف 50,000 سنہ، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی سنیں، پہلا معنی یہ ہے کہ وہ چڑھتے ہیں، ان کے چڑھنا یعنی اتنا تیزی سے وہ سفر طے کر لیتے ہیں، اور سفر اتنا ہوتا ہے، فی یومن، ایک ایسے دن کے اندر وہ چڑھتے ہیں، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار اللہ یعنی جس کی مقدار ہے 50,000 سال کے برابر، ٹھیک ہے، یعنی اس ایسے دن کے اندر وہ چڑھتے ہیں، اتنا وہ سفر طے کر لیتے ہیں تھوڑی دیر میں ہی، کہ وہ 50,000 سال کے برابر سفر ہے، یعنی زمین سے لے کر وہاں تک کا سفر 50,000 سال کے برابر ہے، اتنا وہ چڑھ جاتے ہیں۔ یا پھر یہ مراد ہے کہ فی یومن سے مراد ہے کہ وہ ابی عذاب واقع فی یومن کانا، کہ عذاب یہ واقع ہوگا، یعنی اب یہاں پہ بات ختم ہوگی، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، یہاں پہ بات یہ ختم ہوگی کہ فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں، اب وہ عذاب کی طرف اس کی اشارہ ہے دوبارہ کہ عذاب واقع، کہ یہ عذاب واقع ہونے والا ہے، کس دن واقع ہوگا، فی یومن، ایک ایسے دن یعنی قیامت کے دن میں، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی ہی ہو سکتے۔ فاصبر، اے نبی آپ ڈٹے رہیے، صبرن جمیلہ، یا صبر کیجئے، صبرن جمیلہ، عمدہ صبر کرنا، یعنی ایسا صبر کہ جس کے اندر جزا فضا نہ ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے جلد بازی نہ ہو، تو یہ جو آپ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، آپ ان پر جو ہے صبر کا مظاہرہ کریں، ان سے پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو عذاب کے متعلق یا قیامت کے متعلق یہ جو تمسخر اڑاتے ہیں، اس پر آپ تحمل رکھیے، ڈٹے رہیے اپنی دعوت پر، دل نہ چھوٹا کیجیے، اور عمدہ طریقے سے صبر کیجیے، یعنی جس میں جزا فضا نہ ہو، ان کے خلاف پراپوگنڈا نہ ہو، بالکل، یعنی وصفا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا، بالکل دل کو صاف رکھ کے آپ صبر کیجیے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ کفار یرونہ خیال کرتے ہیں،
उस दिन को या उस अजाब को, बईदा बहुत दूर, यानी ये इस अजाब को बहुत दूर महसूस करते हैं, यानी ना होना महसूस करते हैं इसका, ये नहीं आएगा। हाँ, व नराहु करीबा, और हम इसको करीब समझते हैं, यानी ये बिल्कुल करीब है। करीब इस माना के अंदर कि जिसका वकूअ पजीर होना यकीनी हो उसको करीब ही कहते हैं, और जिसका वो वकूअ पजीर होना यकीनी ना हो या नामुमकिन हो तो उसको बईद कहते हैं। तो ये लोग बईद समझते हैं, यानी नामुमकिन समझते हैं इस अजाब को, जबकि हम इसको करीब समझते हैं, यानी इसको हम यकीनी समझते हैं। यौम तकून समाउ कल मुहल, ये जो अजाब होगा या ये जो दिन होगा, ये वो दिन होगा कि तकून समाउ, कि जिस दिन हो जाएगा आसमान, कल मुहल, पिघले हुए तांबे की तरह। यौम तकून समाउ, जिस दिन हो जाएगा आसमान, कल मुहली, पिघले हुए तांबे की तरह। व तकूनुल जिबालु, और हो जाएगा पहाड़, कल इहन, पहाड़ क्या हो जाए, व तकूनुल जिबालु, और पहाड़ हो जाएंगे कल इहन, ये ऊन की तरह, यानी जो ये होती है ना, बुनी बनी हुई जो ऊन होती है, रंगीन के रंगदार, ठीक है, उसकी तरह के वो धुनी हुई जो ऊन होती है उसकी तरह हो जाएंगे, यानी ये और रेजा रेजा होंगे, रेजा जिस तरह कल परसों में बयान किया था, रेजा रेजा हो जाएंगे। रेजा रेजा होने के बाद वो उसकी जो जर्रात हैं वो उड़ रहे होंगे, इस तरह उड़ रहे होंगे जिस तरह रुई, धुनी हुई जो रुई होती है ना, वो उड़ रही होती है। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और नहीं सवाल करेगा कोई दोस्त किसी दिली दोस्त से, कोई दिली दोस्त किसी दूसरे दिली दोस्त से सवाल नहीं करेगा, यानी पूछेगा नहीं। युबस्सरूनहुम, वो उन्हें दिखाए जा रहे होंगे, यानी वो दोस्त एक दूसरे को नजर भी आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं भी हो क्या रहा है। क्यों? इसकी वजह यह है कि एक दूसरे को पूछने की वजह यानी ये है कि हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, कि उस वो दिन होगा, सूरत अबस के अंदर है ना, वो दिन होगा कि जब जब एक शख्स दूसरे से भाग रहा होगा, भाई बेटे से, बेटा बाप से, माँ से, ये सारे रिश्ते जो है ना इंसान भूल जाएगा। इसकी वजह क्या है? यौमइज़िन, इस वजह से कि हर एक को उस दिन अपनी मुश्किल दरपेश होगी, जिस वजह से वो दूसरे का कोई ख्याल नहीं रखेगा। दुनिया के तो अंदर बंदा एक दूसरे पर निछावर करता है ना, अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, दूसरी तकलीफ अपने ऊपर ले लेता है, बेटा बीवी भाई सारे जो है ना वो, लेकिन इसका मामला क़यामत के दिन जो है मुख्तलिफ होगा। युबस्सरूनम, ये सारे दोस्त, दिली दोस्त जो है ना एक दूसरे को दिखाए जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से वो कुछ नहीं पूछेंगे, यानी उसका हाल अहवाल या उसकी मुश्किल को दूर करने का कोई सबब, कुछ भी उनसे डिस्कस नहीं करेंगे। यवद्दुल मुजरिमु, अब हर मुजरिम ये ख्वाहिश करेगा कि लौ यफ्तदी मिन आदाब यौमिन यौमिइज़िम बिबनी, कि काश के फिदिये में दे दिया जाए, काश के, यफ्तदी, फिदिया कहते हैं यानी जिसको किसी चीज के बदल के अंदर दिया जाता है। लौ यफ्तदी, अगर काश के फिदिये में दे दिया जाए, मिन आदाब यौमिदिन, इस दिन के अजाब से बचने के लिए, इस दिन के अजाब से बचने के लिए फिदिये में दे दिया जाए, भी बनी ही, काश के वो फिदिये में दे दे
من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، بھی بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و صاحبتی ہی اور اپنی بیوی کو، واخی اور اپنے بھائی کو، و فصیلتی التی اور اس کے اس خاندان کو، کنبے کو، التی تؤویہ کہ جس کے پاس وہ، تؤویہ جو اس کو پناہ دیتا ہے، تؤویہ وہ کنبہ قبیلہ جو اس کو پناہ دیتا ہے، یعنی مشکلوں کے اندر جو اس کو پناہ دیتا ہے، اس کو بھی وہ فدیے میں دینا پسند کرے گا قیامت کے دن اس ہولناکی سے بچنے کے لیے۔ ومن فی الارض جمیعا، اور ہر اس شخص کو جو زمین میں ہے، سب کے سب کو وہ فدیے میں دینے کی خواہش کرے گا کہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں، باقی سب چاہے رگڑے جائیں۔ ثم یونجیہ، پھر وہ بچا لے، ثم یونجیہ پھر وہ بچا لے ہی اپنے آپ کو، یعنی وہ سب کو فدیے میں دے دے اور خود کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے جواب میں کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی کسی کو فدیے میں نہیں دے سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا کہ انہا لظا، بے شک یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم لظا شعلے مارتی ہے، یہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔ اللہ، نزاعتن، یہ نازا ینزیو سے ہے نا، مبالغہ کا صیغہ، نزاعتن یہ جہنم کھینچنے والی ہے، للشوا، للشوا کا مطلب ہوتا ہے کھال کو، یعنی یہ چمڑی کو کھینچ کھینچ دینے والی ہے، ایسی آگ ہوگی کہ جو جسم کی چمڑی کو کھینچ لے گی۔ جب آپ کسی چیز کو آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ اکٹھی نہیں ہو جاتی چمڑی کسی چیز کی، تو اس طرح وہ اس کو کھینچ لے گی، اس قدر وہ ہولناک ہوگی آگ، شعلے مارتی۔ تدعو من ادبر وتولى، تدعو وہ بلائے گی، من ادبر ہر اس شخص کو، ادبرا جو پیٹ پھیر کر چلا گیا، وتولى اور پھر گیا، یعنی دنیا میں جو بندہ حق بات سے پیٹ پھیر گیا اور اپنا راستہ اس نے بدل لیا حق سے، تو اس کو جہنم اپنی طرف بلائے گی، یعنی اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ وتولى اس نے منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر لی۔ وجمع اور اس نے دولت جمع کی، فاوعى اور اسے محفوظ رکھا، اوعى یعنی اس پر سانپ بن کر بیٹھ گیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، بس دنیا کے، اب جمع سے مراد دنیا کی دولت، دنیا کی ساری چیزیں جمع کر لی، فاوعى اور اس کو محفوظ کیا، وعا یہی کا ہوتا ہے اس چیز کو بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ کرنا، کہ وہ کہیں اس سے دور نہ ہو جائے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا بے صبرا، خلق الانسان انسان پیدا کیا گیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا انسان پیدا کیا گیا ہے بہت بے صبرا، یعنی ایسا کہ جس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہ ہو، ہلوعا کہتے ہیں جس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہ ہو، فیصلہ کن حالت میں نہ ہو،
اور فوراً یعنی چھوٹی سی بات پہ اپنا فیصلہ بدلنے والا ہو، اس کو حلوا کہتے ہیں، یعنی اس کی بات کے اندر، قول کے اندر کوئی ثبات نہ ہو۔ تو اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے، یعنی جو اس کو ناپسندیدہ کوئی چیز اس کو پہنچتی ہے، تو جزوعا، وہ بہت زیادہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، جزوعا بہت زیادہ وہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے، منوعا، تو اس کو بہت زیادہ روکنے والا ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو وہ خیر نہیں دیتا۔ خیر سے مراد یہاں مال ہے، مال روک لیتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، دوسروں پر خرچ نہیں کرتا جو اس کا حق ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک مومن بندہ ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا اچھا ہے، کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ مصیبت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ وَإِذَا کیا لفظ ہے جی، وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ، جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، فشکر، تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ جو خوشی ہے اس کے لیے خیر کا پیغام بن جاتی ہے۔ لیکن جو کافر ہے، عام طور پہ دوسرے انسان ہیں، برے لوگ، وہ اس کے اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، یعنی نمازی ظاہر ہے جو مسلمان ہے وہی نماز پڑھتا ہے نا، جو مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، یعنی وہ اس طرح کا نہیں ہے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، تمام، یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، بلکہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، خوشی میں بھی پڑھتے ہیں، غم میں بھی پڑھتے ہیں، شادی پہ بھی پڑھتے ہیں، فوتگی پہ بھی پڑھتے ہیں، مصروفیت میں بھی پڑھتے ہیں، فراغت میں بھی پڑھتے ہیں، دن میں بھی پڑھتے ہیں، رات میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر سو نماز پڑھتے ہیں، بیماری میں بھی پڑھتے ہیں، تندرستی میں بھی پڑھتے ہیں، بازار میں بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں، جہاں پہ بھی ہوں وہ نماز نہیں چھوڑتے، وہ اس کو دائمون کہتے ہیں۔ والذین فی اموالہم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں کے اندر ہے حق معلوم، معلوم ایک معلوم حق، ٹھیک ہے، ایک معلوم طے شدہ حق ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو مال سے محروم ہیں، یعنی جن کے پاس مال نہیں ہے، غریب ہیں، ان کے لیے ان کے مالوں کے اندر معلوم حق ہے۔ والذین یصدقون، والذین یصدقون، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین، انصاف کے دن کی، عدل کے دن کی جو تصدیق کرتے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور ان کے رب کا عذاب، یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، اس سے بے خوف نہیں ہوا جاتا، غیر معمون امن سے ہے نا، امانہ، یعنی اس سے بے خوف نہیں ہوا جاتا، اس سے بے پرواہ نہیں ہوا جاتا۔
یعنی یہ بہت سخت عذاب ہے، اس کے بارے میں ڈرا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یعنی خوبیاں ہیں ان کی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنے مال کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے بدن کے بارے میں بھی، اپنی عزت اور آبرو کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر اعتبار سے یہ اللہ رب العزت کی طاعت سے باہر نہیں نکلتے، بلکہ اللہ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے، یعنی باقی سب سے یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ ازدواج قائم کر سکتے ہیں، اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ وہ تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو باقی ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں، یہ جتنے بھی راستے ہیں، سب سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی، کیونکہ اللہ نے کہا دی فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَإِنَّهُمْ، کیونکہ یہ لوگ غیر ملومین، ملامت نہیں کیے گئے، یعنی ان لوگوں کی ملامت اس میں نہیں کی گئی۔ یہ دو راستے ان کو دیے گئے ہیں، ان میں ان کی ملامت نہیں کی گئی، یعنی ان کو اس میں روکا نہیں گیا، ان کے لیے جائز ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ، بس جس نے تلاش کیا، یعنی جس نے تلاش کیا، وراء ذالک، اس کے علاوہ کوئی راستہ، اس سے تجاوز کر کے جو راستہ کسی نے تلاش کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو بس وہی لوگ ہیں حد سے گزرنے والے۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ راعون میں نے خیال رکھنے والے ہیں اپنی امانتوں کا بھی، یعنی جو ان کو امانتیں سونپی جاتی ہیں اس کا خیال رکھنے والے ہیں، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کا بھی، جو اس نے وعدے کی، انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی گواہیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو گواہی مطلوب ہوتی ہے ان سے، وہ اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو، چاہے وہ گواہی ان کے نفسوں کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے بیوی بچوں کے خلاف کیوں نہ ہو، حق بات کے ساتھ وہ گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کے سے مروب نہیں ہوتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات، اب یہ اس کو دوبارہ ذکر کر دیا تاکید کے لیے، نمازوں کو دوبارہ ذکر کر دیا کہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنتوں کے اندر، باغوں کے اندر، مکرمون، عزت دیے جائیں گے، ان کو بڑی تکریم ہوگی، تکریم دی جائے گی ان کو جنت کے اندر۔ جتنے اعمال بیان ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، جس کو میں نے آمدن سکپ کر دیا ہے، اس پر احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں بے شمار ہر عمل کی۔ تو جو لوگ جہنم سے بچنے والے ہیں اور یعنی ہلوعا، کلی کا ہلوعا کا نا، یہ جو جلد باز لوگ ہیں ان سے مستثنا کیا گیا ہے ان لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بے صبرے نہیں ہیں اور جلد باز نہیں ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال دی؟ جی، 2-3 منٹ کا وقفہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں ہم۔ کسی نے کوئی سوال؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی ہم پڑھ رہے تھے باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی اقتداء۔ اس میں ہماری دو حدیثیں رہ گئی تھی جی، کوئی ہیں حدیث کے شاہ سوار جو پڑھنا چاہیں گے؟ میں پڑھوں؟ جی پڑھیں، جی پڑھیں۔ میرا اسکرین ذرا نہیں آ رہا، ایک منٹ ٹھہرو۔ اسکرین تو آ رہی ہے جی نظر۔ میرے پاس نہیں آ رہی، ٹھہرے۔ ایک منٹ اسکرین چلو ٹھہرے یار کیوں نہیں؟ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال حدثنا اسماعیل حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس قال قدم عيينة بن نہیں تھی نا؟ عيينة بن کس نے یہ حدیث پڑھ لی تھی، اس سے اگلی پڑھیں۔ میں کہ یہ حدیث پڑھ لی تھی ہم نے، اس سے اگلی پڑھنی ہے۔ یہاں تو یہی ہے، اس سے اگلی حدیث ہے حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ، یہی پڑھنی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک، یہ والی۔ وہ پیچھے ہے میرے خیال، تھوڑا سا اوپر کرے نا اسکرین۔ عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء ابنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہا قالت، وہ کہتی ہیں اتیت ادھر وہ نہیں آ عائشہ، رہی، جی ادھر نہیں آ رہی وہ اسکرین پہ، نہیں آ رہی؟ نہیں یہاں 7286 نمبر آ رہی ہے نا۔ یہ پتہ نہیں کیوں ہے۔ ایک منٹ میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں اسکرین، اب آئے گی انشاءاللہ، آ گئی نا اب؟ خیر ایک منٹ، آئیے اب آئیے۔ وقال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت منذر عن أسماء ابنة أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة حين خطبت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشار بيدها نحو السماء فقال سبحان الله فقلت آية قالت براسها أن نعم فلما انصرف رسول الله قالت صلى الله عليه براسها وسلم النعم، أن نعم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وأوحى إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قال أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن علمنا أنك موقن وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء أي ذلك، لا أدري أي ذلك قالت، أي ذلك قال أسماء
فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا ف- فقتلته فقلت ہو. فقلته ہاں جی. فقلته جی. سیدہ اسما سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتی ہیں کہ اتیت عائشہ تھا، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہی نہ خسفت الشمس، جب سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، سورج گرہن لگا ہوا تھا تو میں ان کے پاس حاضر ہوئی. والناس قیام، اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، یعنی نماز کسوف خسوف جو ہوتی ہے اس کی ادائیگی ہو رہی تھی. یہ بھی نماز مشروع نماز ہے، کہ 2 رکعتیں 4 رکعتیں 6 رکعتیں جتنی بھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ پڑھنی چاہیے. انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور اجتماعی بھی مسجد کے اندر. اصل تو ہے اجتماعی، یہ اجتماعی نماز. تو یہ والناس قیام، لوگ قیام میں تھے یعنی کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے. وہی قائمۃ، اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پیچھے، یعنی جس طرح عورتیں نماز پڑھتی تھی تو وہ بھی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. تصلی، وہ نماز پڑھ رہی تھی. فقلت، تو میں نے کہا، یعنی اسما کہتی ہیں میں نے کہا مال الناس، یعنی میں نے ان سے پوچھا نماز کی حالت کے اندر ہی میں آئی تھی تو یہ نماز پڑھ رہی، تو میں نے وہ نماز کی حالت میں کیا کہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، یعنی اس ٹائم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. فاشارت بیدیہا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، نحو السمائی، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے. فقالت، اور ساتھ کیا کہا، سبحان اللہ، یعنی اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ. یعنی یہ کوئی ایسی یعنی اشارہ کر دیا کہ وہ آسمان کے اندر جو سورج کو گرہن لگا ہوا نا اس وجہ سے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں. فقلت، تو میں نے کہا آیتن، یہ کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے آسمان پہ، یعنی یہ سورج گرہن جو ہے یہ ایک نشانی ہے کوئی. تو فقالت براسیہا ان نعم، تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ان نعم، کہ ہاں یہ ایک نشانی ہے، اس نشانی کی وجہ سے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا نا نماز سے، نماز کسوف سے، حمد اللہ و اثنا علیہ، تو اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تعریف کی، اس خطبہ ارشاد فرمایا. ثم قال، پھر حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ما من شیء لم ارہ، نہیں ہے کوئی بھی شے جس کو میں نے نہ دیکھا ہو ابھی تک، الا وقد رأیتہ فی مقامی ھذا، مگر میں نے اسے اپنے اس مقام میں دیکھ لیا. یعنی اب یہاں جو میں کھڑا ہوں نا، اللہ معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سارا کچھ آپ کو دکھا دیا. حتی الجنت والنار، حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے، میرے سامنے مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کو اس موقع پر آپ نے پھر فرمایا بھی تھا کہ مجھ سے جو پوچھو گے ابھی میں بتا سکتا ہوں، جو بھی تم مجھ سے پوچھو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر سارا کچھ کھول دیا ہے آج ابھی اس موقع پر. تو مطلقاً نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جانتے تھے، لیکن جب آپ کو کچھ دکھائی جاتی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. حتی الجنت والنار، تاکہ جنت اور جہنم بھی دکھائی دے رہی ہے مجھے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور مجھے وحی کیا گیا ہے یہ بات کہ انکم تفتنون فی القبور، کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، یہ قبروں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہیں جانچا جائے گا. قریبا من فتنۃ الدجال، یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا قبر کا کہ یہ فتنہ دجال کے قریب قریب ہے. یعنی فتنہ دجال دنیا میں جو ہے نا سب سے بڑا فتنہ ہے، اب اس سے قریب قریب یہ فتنہ ہوگا. یہ ہولناکی کے اندر اور بڑے ہونے کے اندر فتنہ دجال کے قریب قریب یہ فتنہ ہوگا. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلِمُ، رہا مومن یا مسلمان کے لفظ بولے، کہ مسلم کا لفظ بولا یا کہ مومن کا لفظ بولا، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ای ذالک، کہ کون سا لفظ قالت اسماء، اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے بولا. یہ راوی کہہ رہے ہیں نا پیچھے، منذر فاطمہ بنت منذر کہہ رہی ہیں کہ سیدہ اسماء نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے مسلم کا لفظ بولا کہ مومن کا لفظ بولا، اب ان کو یہ یاد نہیں تھا تو معلوم نہیں کہتے کون سا لفظ بولا. کہ قبر کے اندر جو مومن ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے محمد، جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا مومن سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ
کون ہے جو آپ کے پاس آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہ مومن کہے گا کہ محمد جاءنا بالبینات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دلائل لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، فاجبنا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، وآمنا، اور ہم آپ پر ایمان لے آئے، فیقال، تو پھر اس مومن سے کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا کہ نم صالحن، کہ آرام سکون سے سو جا، نم سو جا صالحن، اس حال میں کہ تو صحیح سلامت ہو، یعنی آرام سے سو جا سکون سے، علمنا، ہم جان لیا ہے ہم نے کہ انکا موقنون، کہ تو ایمان والا ہے یا ایقان والا ہے، مومنون کہہ لو یا موقنون کہہ لو، ایک ہی مطلب ہے، ایقانا یوقن مطلب بھی ہوتا ہے یقین رکھنے والا، اور مومن کا مطلب ہوتا ہے ایمان رکھنے والا، ایک ہی بات، کہ سو جاؤ آرام سے، ہم جان چکے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، اور رہا منافق یا مرتاب، مرتاب کا مطلب ہے جو شک کرنے والا، ارتاب یا ارتاب، مرتاب شک کرنے والا، یعنی منافق ہی مراد ہے، لا ادری ای ذالک قالت اسماء، کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے لفظ بولے ہیں، فیقول، تو وہ کیا کہتا ہے، مرتاب جو ہے نا یا منافق، وہ کیا کہتا ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، سمیت الناس یقولون شیئا، میں نے تو لوگوں کو سنا تھا لوگ کچھ کہتے تھے، شیئا کوئی بات کرتے تھے، تو فقلت، میں بھی وہ بات کر دیتا تھا، میں نے خود نہ غور و فکر کیا نہ تدبر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا محمد جاءنا بالبینات فاجبنا، یہ جو ہے دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اوپر ایمان لانا اور آپ کی اتباع کرنا، آپ کے سنن کی اتباع کرنا یہ ضروری ہے، یہی استدلال ہے۔ کسی کا کوئی سوال اس حدیث کے حوالے سے پوچھ لیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، مجھے تم چھوڑ دیا کرو، چھوڑے رکھو، ما ترکتم، جب تک میں تمہیں چھوڑ دوں، مطلب اصل میں یہ اس تفصیلی حدیث کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر آگے جا کے ہم بات کریں گے، کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہر سال ہی حج ہوتا ہے، ہر سال ہی حج کرنا فرض ہے، آپ نے فرمایا تھا نا حج فرض ہے ہر استطاعت والے پر، تو اس سے ابھی نے کہا کہ علی کل عامن، کہ ہر سال حج فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہوئے، آپ نے فرمایا، بلکہ 3 بار اس سے ابھی نے سوال کیا، آپ تو ہر بار اگنور کرتے رہے، تیسری بار جو سوال کیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں بتاؤں نا، یعنی بتانے کے اندر مجھے، میں جب تک تمہیں کسی عمل کا حکم نہ دوں تب تک تم مجھے چھوڑے رکھو، جب تک تمہیں میں نہ بتاؤں، دعونی، مجھے چھوڑے رکھو، یعنی مجھ سے تم سوال نہ کیا کرو کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس جس چیز کا تمہیں میں حکم نہیں دے رہا، جس چیز کا تمہیں اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں دیا جا رہا، اس کے متعلق کیوں پوچھتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے متعلق سوال کیوں کرتے ہو، کیونکہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے کبھی وہ واجب نہ ہو جائے، اور وہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا نا کہ ہاں ہر سال ہی حج کرنا ہے، تو پھر فرمایا کہ ہر سال حج کرنا پڑے گا، ہر ایک حج کرنا پڑتا، تو اس لیے آپ نے پھر نصیحت فرمائی کہ دعونی، مجھے چھوڑے رکھا کرو، ماں ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، ٹھیک ہے، یعنی میں تمہیں جب تک کسی چیز کا حکم نہ دوں تو تم مجھے پوچھا نہ کرو اس بارے میں کہ آپ اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی عبادت کے معاملات میں، ایک تو ہے نا کہ کسی کو کوئی واقعہ پیش آیا ہو، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سوال کرنا ہی کرنا ہے، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو فرض ہی نہیں کیا، کس چیز کو واجب نہیں کیا، تو اس بارے میں جان بوجھ کے سوال کرنا اور پھر اس کا پھر اپنے اوپر فرض کروا لینا یا واجب کروا لینا، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین کے اندر
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کہ وہی نازل ہوتی تھی، اس دور میں جائز نہیں تھا کسی چیز کے بارے میں اس طرح سوال کرنا، اور خاص طور پہ کثرت کے ساتھ سوال کرنا۔ صحابہ تو گھبراتے تھے، اللہ کے رسول سے پوچھتے نہیں تھے جب تک کہ اللہ کے رسول خود نہ، ہاں کسی ثابت شدہ مسئلے کی سمجھ نہیں آتی، یعنی ایک چیز اللہ نے مشروع کر دی، اس کے اندر کوئی الجھن ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، تو اس کے بارے میں پوچھنا، وہ تو صحابہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول اس کی سمجھ نہیں آئی ہے، اس کے اوپر آپ مزید روشنی ڈال دیں۔ لیکن ایک چیز پہلے ہے ہی نہیں، اس کو جان بوجھ کے سوال کرنا کہ اس بارے میں ہمیں کوئی کر دیں، اس بارے میں ہمیں کر دیں، تو یہ چیز ممنوع تھی عہد نبوی کے اندر۔ دعونی، مجھے چھوڑے رکھو، ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ انما ہلاک من کان قبلکم، بے شک تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، بسوالہم، اپنے سوال کرنے کی وجہ سے، واختلافہم، اور اختلاف کرنے کی وجہ سے، علی انبیائہم، اپنے انبیاء پر، انبیاء پر انہوں نے سوال داغے۔ سوال کس طرح، وہ ذرا جائیں نا بنی اسرائیل کا واقعہ، کس طرح کے سوال ممنوع ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ جان ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے، گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ وہ سوال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان پر مشکلیں ڈالتا رہا، مشکلیں ڈالتا رہا، یعنی وہ خود اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اگر ان پہلے بار ہی جب اللہ نے کہا تھا نا کہ گائے ذبح کر دو، اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ گائے قبول کر لیتا اور معاملہ ان کا حل ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود مشکل اپنے اوپر طاری کر لی، اور سوال کر کے اور ایسی پھر گائے ان کو خریدنی پڑی۔ صحیح موقوف روایت ہے کہ جو بڑے ہی مہنگے داموں، یعنی اتنے مہنگے داموں کہ وہ گائے کے برابر انہوں نے زیور تول کے دیا، سونا تول کے دیا، تب جا کے ان کی وہ جان چھوٹی اور پھر ان کو ذبح کرنی پڑی۔ تو وہ سوال کر رہے تھے ایسے ہی، یعنی بے تکے سوال، ایسے سوال کرنا یہ ہلاکت کا باعث ہے، اور اسی وجہ سے پہلے کو لوگ ہلاک اور تباہ ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے سوال کرتے تھے اور اختلاف کرتے تھے ان سے۔ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، لہٰذا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کے پوچھنے کا، لہٰذا میں فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، جب میں تمہیں منع کر دوں کسی شے سے، تو فَاجْتَنِبُوهُ، تو تم رک جایا کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، جب میں تمہیں کسی حکم کا حکم دوں، کسی کام کا حکم دوں، تو فَأْتُوا مِنْهُ، تو اس کام کو آیا کرو، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی جتنا ہو سکے تم اس کام کو انجام دیا کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ تو استطاعت کتنی ہے یہ تو اللہ کو بہتر جانتا ہے، یا بندہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نماز کے بارے میں نماز پڑھنی ہے، اب استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس استطاعت دو نمازوں کی ہے تو ہم دو، نہیں، نماز کے اندر جس حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے، یعنی جو چھوٹ، جتنی چھوٹ اللہ نے دی ہے نا، اتنی چھوٹ کو استعمال کرنا ہے۔ مثلا بیمار ہیں تو دو نمازوں اکٹھا کر لو، زور اثر کو کر لو، مغرب عشاء کو کر لو۔ اگر شدید مصروفیت ہے، کوئی اتنائی انتہائی اہم شادی ہے، تم ہر نماز کو وقت پر نہیں پڑھ سکتے، تو پھر دو نمازوں کو جمع کر لو۔ یعنی چھوٹ کا کیا مطلب ہے کہ استطاعت کا کیا مطلب ہے کہ جتنی اللہ کے رسول نے استطاعت یا رخصت دی ہے اس کو استعمال کرو، اس میں پھر جتنی ہو سکے استطاعت، اور اتنے اس عمل کو انجام دو۔ یعنی خود میں تمہیں منع کر دوں کسی کام سے تو منع ہو جایا کرو، خود میں تمہیں اجازت دے دوں کسی کام کی تو اس کا تم اس پر یعنی کسی کام کا حکم دوں تو وہ کام کر لیا کرو۔ یعنی امور دین کے اندر، عبادت کے معاملات کے اندر، یا کسی چیز کے حرمت اور حلت کے معاملات کے اندر تم سوال نہ کیا کرو، یہ حلال ہے۔ جب وہ تمہیں اس بارے میں جب تک بتائی نہیں نہ گئی کوئی بات، اس کا مطلب ہے تمہارے لیے وہ مباح ہے، اس میں حلال و حرام کے معاملے میں۔ اور عبادت کے معاملے کے اندر جب تک تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تو وہ تم کام نہیں کرو گے۔ جب میں تمہیں حکم دوں کسی کام کا تو کام کر لیا کرو، جب میں منع کر دوں تو پھر اس سے رک جایا کرو۔ اس سے پہلے تمہیں آپ خود مکلف نہ ٹھہرایا کرو اپنے آپ کو، اور پوچھ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 کے اندر فرمایا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ایسے کاموں کے بارے میں کہ اگر وہ تم پر
ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برا لگے گا. ٹھیک ہے. آگے جی، بابو ما یکرہ من کثرت السوال والتکلف ما لا یعنی. اس بارے میں بیان کہ جو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، من کثرت السوالی، کثرت کے ساتھ سوال کرنا، والتکلفی ما لا یعنی ہی، اور ان چیزوں کا تکلف کرنا، ان چیزوں کی کو جاننے کی کوشش کرنا جو بے مقصد ہیں، لا یعنی ہی جو بے مقصد ہیں، جو زائد ہیں، ان چیزوں کو جاننے کا تکلف کرنا. یعنی تکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر مشکل، اس کو جاننا حالانکہ مشکل ہوتا ہے، یا اس کو جاننا بے فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اپنا وقت صرف کرنا، اپنی صلاحیتیں خرچ کرنا، تو یہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کی گئیں تو تسؤکم، تمہیں وہ برا لگے گا. ٹھیک ہے. اس میں جو پہلی حدیث ہے جی، حدثنا عبداللہ بن یزید المقری قال حدثنا سعید قال حدثني عقیل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا، جرم کے اعتبار سے بڑا آدمی وہ ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہے، من سأل عن شیء، جس نے کسی شے کے بارے میں پوچھا، ایسی شے کے بارے میں لم یحرم، جو حرام نہیں تھی، یعنی جس نے کسی ایسی شے کے بارے میں پوچھا جو پہلے ابھی حرام نہیں تھی، فحرم من اجل مسألته، پھر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی گئی. ٹھیک ہے. پہلے یعنی کسی چیز، کوئی چیز تھی دنیا کے معاملات میں سے، وہ جب اس کے بارے میں اللہ نے حرام نہیں کہا تھا، نہ اس کو حلال کہا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ حلال ہی تھی، اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا. تو بلا وجہ اس کے بارے میں سوال کرنا کہ یہ اس کا حکم کیا ہے، تو یہ جو کثرت سوال ہے نا، یہ ممنوع چیز ہے. اس سوال کی وجہ سے پھر جب اس نے سوال کیا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب یہ چیز حرام ہے، اب اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کثرت سوال، جو ان کثرت سوال کی بات ہوئی نا اوپر باب میں، کثرت سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کا. ایک تو ہے کہ سوال زیادہ کرنے کا مقصد ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے نا، وہ استاد ہو یا کوئی بھی ہو، عالم ہو، اس کو تھکانا مقصود ہے، یا اس کو زیر کرنا مقصود ہے، یا اس کو کہہ لیں اس کے علم کو یعنی جانچنا مقصود ہے، یا اس کے اوپر اپنا دھاوا بولنا مقصود ہے. تو اگر یہ مقصد ہے تو پھر یہ جو ہے نا واضح طور پر ممنوع ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، یہ علم کی بے ادبی ہے. اس میں جو جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی کہ وہ بھی اکتا جائے گا، یا وہ پھر ہر معاملے میں جس کا اس کو علم ہے اس کے بارے میں بھی، ہو جس کا علم نہیں ہے سب کے بارے میں جواب دینے کی کوشش کرے گا، جو کہ درست نہیں ہے. اور جو سوال کرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ یعنی کتنی خطرناک گیم کھیل رہا ہے کہ وہ آگے جو مسئول جس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو پریشان کر رہا ہے، اور اس کا اپنا مزاج بگڑ جائے گا. جو سائل ہے اس کا ہمیشہ کوشش ہوگی کہ میں ایسا سوال داغوں کہ جس سے اگلے بندے کو میں لاجواب کر دوں. اس کی پھر یہی کوشش ہوگی، وہ سوال ڈھونڈے گا بڑے عجیب و غریب قسم کے، تاکہ اگلے بندے کو جو ہے نا وہ زیر کر دے. تو یہ جو بعض طلباء کے اندر بھی یہ عادت ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے. ایک تو ہے کثرت سوال کا یہ مقصد، ایک ہے کہ کثرت سوال کا مقصد یعنی علم حاصل کرنا، مناقشہ کرنا، مزید جستجو کرنا، اپنے علم کو بڑھانا اللہ سے ڈرتے ہوئے. ایسا ایسے اس طرح جو ہے نا کثرت سوال یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. باقی جو تکلف مالا یعنی ہے نا، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. تکلف مالا یعنی بے مقصد چیزوں کے اندر پڑ جانا، اور اس کے لیے اپنے صلاحیتوں کو صرف کر دینا، یہ بہت ہی برا ہے. ٹھیک ہے. بہت سے طلباء ان چیزوں کا شکار ہیں.
یہ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں محنتیں کرتے ہیں کہ جس کا ان کو فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کا ان کو فائدہ ہی نہیں ہونے والا دنیا یا آخرت کے اندر، ایسی چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ اور کوئی پوچھتا ہے جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، اب یہ کوئی سوال کرنے کا ہے؟ اس کے لیے پھر وہ صبح و شام ہر عالم کو ڈھونڈتا ہے، سرچ کرتا ہے، گوگل پہ سرچ کرتا ہے، کتابوں میں سرچ کرتا ہے، تو یہ ایسی چیزوں کا تکلف کر رہا ہے کہ جس کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کہاں نازل ہوئے تھے، اس کے اوپر جناب کوشش کرتا ہے، تو یہ ایسے کام ہے کہ جس کو یعنی لا یعنی کہتے ہیں، اس کا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے دنیا آخرت کے اندر کو بہتری، تو وہ مقصد کاموں کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بہرحال یہ جس شخص کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوگی جو کہ پہلے حرام نہیں تھی، وہ جرم میں جو ہے نا بہت بڑا ہے، جرم بہت بڑا ہے۔ آگے جی، حدثنا، یہ کیا آ گیا؟ حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت ابا النضر حدث عن بسر بن سعيد عن زید بن ثابت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا، فی المسجد، مسجد میں، من حصیر، چٹائی کا، یعنی چٹائی پال کرنا، ایک حجرہ سا بنا لیا، ایک خیمہ سا بنا لیا، تو فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا لیالیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رات کو نمازیں پڑھتے تھے، یعنی رمضان کی بات ہے، حتی اجتمع الیہ ناس، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع ہو گئے لوگ، یعنی وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ مسجد نبی کے اندر ایک سائڈ پہ جو حجرہ سائڈ بنا کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگ وہ آپ کی آواز کو سن کے وہاں پہ آ گئے، جگہ پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، آپ کے پیچھے نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ ثم فقدوا صوته لیلۃ، پھر ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو انہوں نے مفقود پایا، یعنی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی اس حجرہ سے، یعنی یہ یاد رکھیں کہ حجرہ اس طرح کا تھا کہ چٹائی لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر نہیں آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آواز آ رہی تھی، تو پیچھے آگے وہ بھی کھڑے ہو گئے مسجد نبی کے اندر، وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں آڑ ہے، یہ دلیل بھی ہے اس چیز کی کہ امام یعنی عورتوں کے لیے تو ہے ہی ہے نا، مردوں کے لیے بھی اگر امام کے اور بندے کے درمیان، نمازیوں کے درمیان پردہ ہے نا، تب بھی نماز ہو جائے گی، بس آواز آنا ضروری ہے۔ مفہوم فقد صوت، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو مفقود پایا، یعنی آپ وہاں موجود نہیں تھے، نماز نہیں پڑھنے آئے آپ، ثم فقد صوتہ لیلۃ، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام نہیں کر رہے تھے، فظنوا انه قد نام، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، آج سوئے رہ گئے ہیں یا سو گئے ہیں، فجعل بعضهم، تو ان میں سے بعض، یتنحنح، وہ یعنی جس سے نا گلے کو صاف کرنے کے لیے ایسے کی گیا انہوں نے، تو وہ یعنی کھانسنے لگے، لیخرج الیہم، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکل آئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، اب وہ کھانس رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگورے مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیں کہ ہم یہاں آئے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ ما زال بکم الذی رأیت من صنیعکم، میں پورا غور کرتا رہا ہوں جو تم کر رہے تھے، تمہارے، ما زال بکم الذی،
ہمیشہ رہا ہے تمہارے ساتھ جو تھا، الذی سرایت من صنعتکم، جو میں نے تمہارے کام میں دیکھا ہے، یعنی آپ کا جو رغبت ہے، آپ کی جو شوق ہے، جو آپ نے میرے ساتھ میرے پیچھے کھڑے ہو کے کیا ہے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہے، یعنی حتیٰ خشیت ہو، یعنی آپ کا یہ شوق آپ کے اوپر اس قدر غالب آ گیا کہ حتیٰ خشیت ہو، حتیٰ کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ ان یکتب علیکم، کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی، یعنی یہ قیام تم پر فرض نہ کر دیا جائے۔ ما زال بکم، ہمیشہ رہا تمہارے ساتھ، الذی رأیت، جو میں نے دیکھا، من صنیعکم، تمہارا یہ طریقہ کار، یعنی یہ تمہارا جو شوق اور تمہارا یہ ذوق، یہ تمہارے ساتھ مسلسل رہا، یعنی مطلب کہ آپ تمہارے اندر شوق بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ خشیت، حتیٰ کہ مجھے خدشہ ہوا کہ یکتب علیکم، کہ تم پر یہ قیام کہیں فرض نہ کر دیا جائے، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر یہ فرض کر دیا گیا تو ما قمتم، تو تم اس کا قیام نہیں کر پاؤ گے، یعنی تمہارے لیے پھر اس پر ہمیشگی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو قیام، یعنی قیام اللیل جو اپنے گھروں میں کر لیا کرو۔ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، کیونکہ مرد کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہی ہوتی ہے، الا الصلاۃ المکتوبۃ، سوائے فرض نماز، فرض نماز وہ مسجد کے اندر ہی ادا کرنی ہے، باقی نمازیں وہ گھر میں پڑھے گا، گھر میں پڑھنا اس کے لیے افضل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مکہ اور مدینہ کے اندر بھی ہے نا، تو اس کے لیے بھی عام جو نفل نماز ہے وہ اپنے گھر کے اندر، یعنی اپنی منزل اور اپنے اس ہوٹل کے اندر پڑھنا بہتر ہے، سمجھے؟ حالانکہ مکہ کے اندر ایک نماز کا ثواب، یعنی بیت اللہ کے اندر ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر ہے، اور مسجد نبوی کے اندر 1,000 کے برابر ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ نماز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نماز کے جو مسجد کے ساتھ مشروع ہوئی ہے، یہ مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، جس طرح فرض نماز ہے، یا جس طرح کیا اسے کہتے ہیں جی، تحیت المسجد ہے، تو یہ نمازیں اگر مسجد نبوی کے اندر پڑھی جائیں گی یا مسجد حرام میں پڑھی جائیں گی تو ان کا ثواب زیادہ ہے، بہتر ہے، ظاہر ہے، کیونکہ وہ تو مسجد میں، تو وہ نمازیں، وہ چیزیں، وہ نمازیں کہ جو مسجد کے ساتھ خاص ہیں، اس طرح فرض نماز ہے، تحیت المسجد ہے، اسی طرح آپ اللہ بھلا کرے نماز استسقاء ہے، نماز استسقاء کے لیے باہر جا کے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر مسجد میں پڑھی جائے اجتماعی دعا جو ہوتی ہے، اس طرح نماز جو خسوف اور کسوف ہے، یہ بھی مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ نمازیں اگر بندہ مسجد حرام میں پڑھے گا تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، یعنی زیادہ ثواب ہے، اور مسجد نبوی کے اندر پڑھے گا 1,000 کا ثواب ہے۔ تو لیکن جو عام نوافل ہے تو مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو، تو وہ اپنے گھر کے اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث بیان فرمائی تھی نا، جو وہ مسجد نبی میں بیٹھ کر بیان فرمائی تھی یا مسجد نبی کے ایریا میں بیان فرمائی تھی، تو اگر آپ ایسا کوئی ہوتا کہ مسجد نبی کے اندر جو عام نوافل کو اس کا ثواب زیادہ ہے گھر کے اندر پڑھنے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پر منع کر دیتے، یعنی یہ بات نہ کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ 1,000 نماز کے برابر ہے ثواب اس کا۔ تو اس معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر وہ نمازیں پڑھنا افضل ہیں کہ جو مسجد کے ساتھ خاص نمازیں ہیں، اور جو مسجد کے علاوہ نمازیں ہیں یعنی عام نوافل، وہ گھروں کے اندر پڑھنا، چاہے وہ مسجد نبوی کے قریب گھر ہو، چاہے مسجد الحرام کے قریب گھر ہو، تو وہ ادھر پڑھنا افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ تمہارے مرد کی گھر کے اندر نماز افضل ہے، سوائے فرض نماز، فرض نماز گھر کے اندر نہیں ہے، فرض نماز مسجد کے اندر آنا ضروری ہے، سمجھ آئی جی؟ حدثنا
یوسف بن موسیٰ قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ الاشعری قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، کریہا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ فلما اکثر علیہ المسألہ، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کرنا زیادہ کر دی، یعنی بار بار سوال کرنے لگے۔ اصل میں یہ تفصیلی واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس مقام پر کھڑے ہو کر، جس طرح پیچھے بھی گزرا ہے آگے بھی آئے گا، کہ مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے، مجھے جو چاہو پوچھو۔ یہ آپ کو معجزہ تھا، آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا اس ٹائم، معجزتاً آپ کے اوپر ہر چیز منکشف ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کھڑے کھڑے جب تک میں کھڑا ہوں یہاں، مجھ سے جو تم پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو۔ تو لوگوں نے بے مقصد سوال پوچھنا شروع کر دیے، آپ کو پھر بڑا غصہ آیا، آپ ناپسند کر رہے ہیں، آپ نے پھر بار بار کہا کہ ہاں اور پوچھو اور پوچھو۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ گئے کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ غصے میں کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ غصے کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تیری طرف۔ تو بہرحال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے ان کو ناپسند جانا۔ تو فلما اکثر علیہ المسألہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اس مقصد کے سوالات کرنے کیے جانے لگے بے مقصد سے، غازی بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ وقال، اور فرمایا سلونی، اب مجھ سے پوچھو، پھر پوچھتے رہو مجھے، یعنی آپ نے یہ تحدیداً فرمایا تھا، غصے میں فرمایا تھا۔ فقام رجل، تو ایک شخص کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ یعنی اس کو اپنے نسب کے اندر شک ہوگا، تو اس نے اس طرح کا سوال، حالانکہ یہ بے مقصد سا سوال تھا کہ یہ پوچھنا کہ میرا باپ کون ہے، حقیقی باپ میرا کون ہے۔ تو فقال، آپ نے فرمایا ابو کا حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ ثم قال آخر، پھر دوسرے بندے نے سوال کیا، قال یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اب یہ تو کوئی سوال تو نہیں تھے نا، تکلف پر مبنی سوالات تھے اور بے مقصد تھے، اس پر آپ کو غصہ آیا۔ قال، آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، ہمارا باپ سالم ہے جو شیبہ کا مولا ہے۔ فلما رأى عمر، جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھا، من الغضب، غصہ، انہوں نے جب دیکھا تو فقال، کہا انا نتوب الی اللہ، ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے۔ یہ تکلف، سوالات کے اندر تکلف کیا گیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور غصہ کو ختم کرنے کے لیے سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کی طرف ہم توبہ کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے سوالات پر۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا عبد الملک عن براد کاتب المغیرۃ قال کتب معاویہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا للمغیرۃ، مغیرہ بن شعبہ کی طرف۔ خط میں کیا لکھا جی؟ اکتب الیہ، اور کیا کہا کہ میرے پاس، میری طرف لکھو، ما سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے، یعنی کوئی حدیث کوئی سنی ہے تو وہ مجھے لکھ کر بھیجو۔ یہ شوق تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کے اوپر حرص تھا کہ مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی حدیثیں لکھ کر بھیجو، یہ حدیث کے ساتھ محبت۔ کتب الیہ، تو انہوں نے حدیث لکھ کر بھیجی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے، ہر نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موقع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم لا مانع، اے اللہ نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما اعطیت، اس چیز کو جس کو تو دے دے، جو چیز تو کسی کو دے دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا موتی، اور نہیں ہے کوئی دینے والا، لما منعت، جس سے تم روک لے،
جو چیز تو روک لے کسی سے تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع، اور نہیں نفع دیتا، ذل جدی کسی بزرگی والے کو، کسی امیر آدمی کو نہیں نفع پہنچاتی، من کا تیرے مقابلے میں. یعنی تو اگر کسی کو یعنی تیرے منشا اور تیرے مرضی کے خلاف کسی کا کوئی نفع، کسی کا کوئی بزرگی، الجدو کسی کو بزرگی، کسی بزرگ کو بزرگی فائدہ نہیں دیتی، کسی امیر کو اس کی امیری فائدہ نہیں دیتی تیرے مقابلے کے اندر. یعنی تو کچھ اور چاہ رہا ہو اور وہ اپنی امیری کے بل بوتے پر کچھ اور چاہ رہے ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. بلا ينفع ذا الجدی، اور نہیں کچھ بھی کام آتی ذا الجدی کسی امیر آدمی کو، من کا تیرے مقابلے میں، الجدو اس کی امیری. کتب الیہ، اور اسی طرح مغیرہ بن شعبہ نے خط لکھا سیدنا معاویہ کو، انہ قال، انہ کانا، انہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا ینہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے، ان قیل و قالا، قیل و قال سے. قیل و قال کا مطلب ہے کہ ہر سنی سنائی بات لوگوں کے اوپر تبصرے. قیلا کا لفظی معنی تو ہے نا کہا جاتا ہے، قالا کہا، یعنی کہنے ہمارے جو پھڑوں کے اوپر اور پھٹوں کے اوپر بیٹھ کر نہیں کہتے واہ فلانے کے گھر یہ ہوا، فلانے کے گھر یہ ہوا. اب اس میں کچھ سچ ہوتا ہے، کوئی جھوٹ ہوتا ہے، کوئی الزام ہوتا ہے، کوئی تہمت ہوتی ہے، کوئی غیبت ہوتی ہے. اس سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے، قیل و قال نہ کیا کرو. یعنی لوگوں کے اوپر تبصرے، لوگوں کے گھروں کے معاملات پر تبصرے، کسی کو فلانے نے جی یہ کیا ہے، فلانے نے یہ کیا ہے، فلانے نے فلانا یہ ہو گیا. اس طرح کی باتیں فضول باتیں ہیں، بے مقصد باتیں ہیں، یہ نہ کیا کرو. قیل و قال، وقال، اور ساتھ یہ بھی فرمایا قیل و قال، سوری، قیل و قال سے منع کرتے تھے. وکثرت سوالی، اور بکثرت سوال کرنے سے، بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کرتے تھے. یعنی سوال بے مقصد سوالات. اوکے. وہ سوال مختلف طرح کا ہوتا ہے. کسی سے علم کے بارے میں سوال کرنا، یا لوگوں کے احوال کے بارے میں سوال کرنا، یا خود مال کے بارے میں سوال کرنا، مال کا سوال کرنا، کسی سے مال کا مطالبہ کرنا، مانگنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو کثرت سوال کسی عالم سے اس مقصد کے لیے کرنا کہ اس کو میں مطلع کر دوں گا پریشانی میں، تو یہ تو حرام ناجائز ہے. اور اگر یعنی کوئی بامقصد چیزوں کے بارے میں سوال کرنا تو وہ تو ممنوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ممنوع نہیں ہے. اس طرح لوگوں کے احوال کے متعلق سوال کرنا، ٹھیک ہے جی فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے اور درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کے اچھے ہونے میں سے ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. اسی طرح جو مال کا سوال کرنا بغیر اس کے ضرورت کے، تو یہ تو بالکل ہی حرام ہے. اس کو تو اس کا تو جواز ہی نہیں ہے سوائے تین صورتوں کے. آپ نے فرمایا کہ آپ کیل و کال سے منع کرتے، کثرت سوال سے منع کرتے، وَإِذَاعَةِ المال، اور مالوں کو ضائع کرنے سے منع کرتے ہیں. مالوں کو ضائع کرنا یہ حرام ہے. اب ضائع کا مطلب بھی یہ ایسی جگہ پر خرچ کرنا کہ جو جہاں پہ خرچ کرنا نہیں بنتا، کسی بے فائدہ کام میں یا کسی حرام کام کے اندر لگانا، یا کسی مکروہ کام کے اندر اپنا پیسہ ضائع کرنا، یہ جائز نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی مباح کام کے اندر بھی حد سے زیادہ پیسے لگانا یہ بھی ممنوع ہے. تو مطلب مانا کہ درست نہیں ہے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ گھڑی، اب گھڑی پہنا تو جائز ہے، اس کا اپنا پیسہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 1 کروڑ کی گھڑی پہنوں. یہ بے مقصد کام کے اندر پیسے کو، مباح کام ہے، حالانکہ گھڑی پہنا مباح ہے لیکن
ہے اتنا महंगी घड़ी डालना उधर, पहनना, 1 करोड़ की घड़ी या 2 करोड़, 2 लाख की घड़ी या 1 लाख की घड़ी, तो इतनी महंगी घड़ी हुआ, चलो 5-4 हज़ार की घड़ी को चलो ब्रांडेड ले ली है बस। ये क्या जी, इतनी महंगी घड़ी, रॉयल की घड़ी है जी, फलाने की घड़ी है। तो ये ब्रांडेड चीज़ों के चक्कर के अंदर अपने पैसे को ज़ाया करना ये दुरुस्त नहीं, ये माल को ज़ाया करने में से। और बातिल चीज़ के अंदर पैसे लगाना ये तो ममनू ही ममनू है ना। कई बार मुबाह के अंदर भी पैसे लगाना, बिला वजह के पैसे लगाई रखना, तो ये भी जायज़ नहीं होता है। ये भी फ़ख्र मुबाहात, ये चक्कर होता है ना जी। एक बंदे को ज़रूरत नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन की, या ज़रूरत है तो फिर उसको इतने महंगे की ज़रूरत नहीं है, तो वो बस ब्रांड, यानी कि मैंने वो ले लिया, मैं आईफोन आईफोन 14 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मैक्स है, ये जो प्रो मैक्स का चक्कर है ये दुरुस्त नहीं है। उसको दुरुस्त नहीं कहना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है, अल्लाह ने आपको दिया, तो आप ले लें मोबाइल, अच्छा मोबाइल ले, या कोई अच्छी चीज़ पहने, लेकिन एक चीज़ सिर्फ ब्रांड के चक्कर के अंदर आप उस चीज़ को इतना महंगा कर दें और इतनी महंगी चीज़ का तकल्लुफ़ करें, तो ये मालों को ज़ाया करना है। इसके बारे में अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना है हमने। ठीक है जी। जायज़ और दुरुस्त चीज़ और अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन ब्रांड की वजह से उस चीज़ का जो है ना वो रेट बढ़ा लें, तो ये दुरुस्त नहीं। आगे जी, इज़ात अल वकाना यनहा अन उकूकिल उम्महाती, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया करते थे माओं की नाफरमानी से। उकूक कहते हैं नाफरमानी को, यानी माँ के मुतालिक वो हुकूक जो माँ के हैं, उन हुकूक को अदा ना करना, ये हुकूक होता है। यहाँ माओं की नाफरमानी का जिक्र किया गया है क्योंकि आम तौर पे बाप की नाफरमानी नहीं की जाती। करते हैं ना औलाद बाप से, या उसका रोब होता है, हैबत होती है, तो इस वजह से आम तौर पे माँ बापों की जो है ना नाफरमानी नहीं की जाती। लेकिन माँ क्योंकि रहमत और शफकत वाली होती है, या उसको तंग करना आसान होता है, इस वजह से उनकी नाफरमानी ज्यादा की जाती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का जिक्र किया, वरना बाप की नाफरमानी भी जायज नहीं है। वबा दिल बनाती, और बेटियों को जिंदा दरगोर करना। और आप जानते हैं कि जिंदा दरगोर करना ये अरब के अंदर मशहूर था। मकसद है बेटियों को कत्ल करना, इस मकसद से कि ये कोई हमारे ऊपर बोझ है, जिंदा दरगोर कर देना, मार देना। और इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये अबॉर्शन जो करवा लिया जाता है शुरू के अंदर ही बच्चों का, कि ज्यादा औलाद नहीं पैदा करनी, या हमारे यहाँ अगर बच्ची बच्ची हो गई है तो उसको पहले ही जो है ना उसका इस्कात करवा दिया जाए, तो ये भी इसी के अंदर आती है। वह मन इन व हाथी, ये भी एक मुहावरा है, मन इन, यानी मन इन को आप कह सकते हैं, यानी मन उन लिमा याजिबु, जो उस पर वाजिब है उसको वो रोक लेता है, अदा नहीं करता। तो हाथी, हाथी का मतलब है कि जो उसके लिए उसका हिस्सा ही नहीं है, उसके मुतालिक कहता है कि ये भी मुझे दे दो। गोया मन इन का मतलब है बुखल, हाथी का मतलब है हिरस, यानी एक ऐसी चीज के जो वाजिब है उसको बंदा रोक ले, है ना? और ज़कात देना वाजिब है तो बंदा बुखल करते हुए ज़कात ना दे, या औलाद पर खर्च करना वाजिब है तो औलाद को खर्च ना दे, या अपने माल के ऊपर सांप बनकर बैठ जाए, या इलम अगर किसी ने अल्लाह ने किसी को दिया है तो वो उसको अदा ना करे, आगे पहुंचाए ना। तो ये मन एवं व हाथी के अंदर है, हाथी के मतलब है हिरस करना, कि किसी के पास कुछ है वो भी मेरे पास आ जाए, या अपने चीज को तो बढ़ाना लेकिन अपने चीज को दूसरों के अंदर तकसीम करना, इससे मना कर, यानी खुद को ये मुतालबा करना कि मुझे कुछ दे, लेकिन जब दूसरों को देने की बारी आती है तो फिर रोक ले। ये है मन हुआ हाथी। हदसना सुलेमान बिन हरब काल हदसना हम्माद अन साबितिन अन अनस काल कुन्ना
ان دا عمر، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، فقال، تو انہوں نے فرمایا نہینا عن التکلفی، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا، یعنی تکلف میں نے ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر ایسی چیزوں کے بارے میں قصد کرنا کہ جو چیزیں انسان کے حصے میں نہیں ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں دیا گیا اس کا پیچھا نہ کرو۔ تکلف ہر چیز کے اندر ممنوع ہے، تکلف ہر چیز کے اندر ممنوع ہے، کہ جس چیز کو جانا نہ جا سکتا ہو اس کو جاننے کی کوشش کرنا، یا جس چیز کو جاننا ضروری نہ ہو، یعنی جاننا پسندیدہ نہ ہو، اس کو جاننے کا تکلف کرنا۔ جہاں پہ کوئی چیز خرچ کرنی ہے یا جن چیزوں کے اوپر اپنا وقت صرف کرنا ہے، ان چیزوں میں اپنا وقت صرف نہ کیا جائے، تو یہ سارا کچھ تکلف کے باب میں آتا ہے۔ بس جی اتنا ہی کافی ہے، باقی اللہ نے چاہا تو پھر کبھی صحیح۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔